بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوگی۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام ایسے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہو، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہو اور ان کے ساتھی ہوں اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جہاد کیا ہو اور دین کو پھیلایا ہو اور اس دین کی خدمت کی ہو، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی صحابہ پوری زمین پہ پھیل چکے ہوں اور انہوں نے دین اسلام پھیلایا ہو۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ مگر عزیز دوستو اور ساتھیو، کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں درجہ عطا کیا ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، ایسے لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، صحابہ کرام کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کی ہیں۔ ان آیات میں سے، ان حدیث میں سے عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو پہل جو ایمان لا چکے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، یعنی پہلے ایمان لانے والوں کی اتباع بھی کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی صحابہ سے راضی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی دوسرا شخص، دوسری قوم، کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں اس دنیا پہ جو صحابہ سے راضی نہ ہوں، تو ان کے ناراضی ہونے سے کیا فرق پڑ جائے گا جب اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ معلوم ہو جائے، اس کے سامنے بیان کر دیا جائے، اس کے سامنے بیان ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیدھا راستہ ہے، اس کے بیان ہونے کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کن کا راستہ اختیار کرے؟ غیر مومنین کا راستہ اختیار کرے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی راستے پہ لگا دیں گے جو اس نے راستہ اختیار کیا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور وہ راستہ اسے کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی طرف لے جائے گا۔
تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور غیر مومنین کا طریقہ اور راستہ اختیار کرے. میرے بھائیو، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت مومنین کون تھے؟ کون تھے مومنین اس وقت؟ یہودی مدینہ کے یا رومی نصارہ روم کے؟ میرے بھائیو، وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی گواہی دی ہے، ایمان کی گواہی کہ یہ ایمان لائے. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. عزیز دوستو ساتھیو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ ایمان لائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پہ ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئی. والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے، مومنین بھی ایمان لائے. تو عزیز دوستو ساتھیو، اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت کون ایمان والے تھے؟ کون لوگ ایمان لائے تھے؟ میرے بھائیو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے جو ہیں وہ والذین معه اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ تو بہت شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں. اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، چاہے ایمان ہو، چاہے ایمان کی مخالفت کرنے میں بغض ہو، چاہے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، چاہے زندگی کا اسلام کا کوئی بھی پہلو ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمارے لیے ایسی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں، ایسی مثالیں چھوڑی ہیں جو قیامت تک نہیں آنے والی، جو لاجواب مثالیں ہیں. ایسا نمونہ چھوڑا ہے ہمارے لیے، ایسا پیکر اور نمونہ ہے صحابہ کرام کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میرے بھائیو، جس کے الفاظ اگر ہم لکھنا اور بولنا چاہیں تو الفاظ ختم ہو جائے، ان کی تعریف ختم نہ ہو. اگر ہم ان کے الفاظ کو سونے کے پانی سے بھی لکھیں تو وہ بھی کم ہے. عزیز دوستو ساتھیو، صحابہ کرام نے ہمارے لیے ہماری زندگی میں، عملی زندگی میں ایسے نمونے ہمیں بتائے ہیں، ایسی مثالیں بتائی ہیں، ایسے کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ عزیز دوستو ساتھیو، ہمیں آنے والی زندگی میں چاہے دنیا اپنی ٹیکنالوجی اور سائنس میں جتنی بھی آگے بڑھ جائے، ہمیں ان کی ضرورت لازمی ہے، اور ان کے اقوال اور ان کے افعال کے بغیر ہمارا اس دنیا میں جینا اسلام سے باہر ہے. کیونکہ صحابہ کرام نے ہم تک اسلام پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک اسلام پہنچایا. اور جو لوگ صحابہ کرام پہ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، کسی بھی ایک صحابی کو طعنہ دیتے ہیں، میرے عزیز دوستو اور بھائیو، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو ختم کرنا، دین اسلام کو ختم کرنا. اور یہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک دین لے کے آئے ہیں، اس کو نہ ماننا، اسے نہ ماننا. کیوں؟ کیونکہ دین پہنچانے والے صحابہ تھے. جب صحابہ غلط ہیں تو ان کا دین بھی غلط ہے، جب صحابہ غلط ہوں گے تو ان کا دین بھی غلط مانا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو، جو جماعتیں صحابہ کرام پہ باتیں کرتی ہیں اور صحابہ کرام پہ کسی بھی قسم کی صحابہ کرام کی عزت میں اور ان کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، عزیز دوستو اور ساتھیو، ایسے لوگ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. کیونکہ اصل میں انہوں نے
انہیں وہ دین نہیں چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے پوری دنیا میں وہ دین پہنچایا ہے، وہ دین ان کو نہیں چاہیے۔ اصل میں دین سے دشمنی ہے، اس لیے دین پہنچانے والے جو صحابہ ہیں وہ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے گروہ اور ایسی جماعتیں اور ایسے لوگ، ایسے انسان جو صحابہ کرام میں باتیں کرتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے، من النبیین، جو نبیین میں سے ہیں، والصدیقین، اور جو جن کا رتبہ صدیقین میں سے ہے، والشہداء والصالحین، اور جن کا رتبہ شہداء اور صالحین میں سے ہے، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ان کے رتبے اور ان کے درجے تک اور ان تک پہنچا دے گا۔ اور یہ کتنی اچھی دوستی ہے، کتنی اچھی مصابحت ہے عزیز دوستو اور ساتھیو۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اپنے صحابہ کے بارے میں بہت سی احادیث ہمیں بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی اچھی نصیحت کی، ایسی نصیحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وجلت منہ القلوب، جس سے ہمارے دل ڈر گئے، وذرفت منہ العیون، اور ہماری آنکھیں بہنے لگیں۔ ایسی نصیحت کی کہ ہمارے دل ڈر گئے اور ہماری آنکھیں بہنے لگیں۔ فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو آپ کے آخری دنوں کی وصیت ہے، یہ ہمیں ایک ایسی نصیحت لگ رہی ہے کہ اس کے بعد آپ جانے والے ہیں۔ تو فرمایا فاوصنا، صحابہ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی وصیت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی میں وصیت کرتا ہوں، وہ وصیت جو اولین اور آخرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے۔ والسمع والطاعۃ وإن تأمر علیکم عبد حبشی، اور اگر تمہارے اوپر تمہارا امیر ایک حبشی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے، اس کی اطاعت کرنا اور اس کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کا کہنا ماننا۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور ضرور تم میں سے جو کوئی زندہ رہا وہ ضرور بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بعد آنے والے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ یہ نہیں بتایا کہ وہ کون کون ہوں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے کچھ علامات موجود ہیں، دوسری احادیث میں کچھ اشارے ایسے ہیں جس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بننے والے ہیں وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد عمر ہیں، اور ان کے بعد عثمان ہیں، اور ان کے بعد علی ہیں۔ کچھ اشارات ہیں، واضح الفاظ میں صاف طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہ خلفائے راشدین ہوں گے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین
کی سنت کی بھی پیروی کرنے کی اور عمل کرنے کی وصیت کر رہے ہیں اپنی امت کو. علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. فرمایا عضوا علیہا بالنواجز، جو داڑھیں، جو آخری جو داڑھیں ہوتی ہیں، جو مضبوط داڑھیں ہوتی ہیں جس سے رسی کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، جس سے اور اس سے پھر رسی نہیں چھوٹتی. فرمایا ان دانتوں سے میری سنت کو اور سنت خلفاء راشدین کو مضبوطی سے پکڑنا. اتنی مضبوطی سے پکڑنا، فرمایا جیسے عضوا علیہا بالنواجز. ایک مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے پکڑنے کی، کہ جیسے داڑھوں سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جو دین میں جو نئی باتیں ہیں اس سے بچتے رہنا، دین میں جو نئے کام ہیں اس سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ دین میں ہر جو نئی بات ہے، بدعت جو ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے اپنے اپنی سنن میں روایت کیا. اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جو پچھلی جو امتیں تھیں، جو یہودی جو تھے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے ایک فرقہ صراط مستقیم پہ اور ایک فرقہ وہ ہوگا جو جہنم کی آگ سے نجات پانے والا ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہوگا؟ کیونکہ صحابہ کرام ہر اس بارے میں ہر اس بات کا سوال کرتے تھے جو انہیں ضرورت ہوتی تھی اور جس کی ضرورت بعد میں آنے والوں کو بھی پڑی. تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عقل عطا کی، ایسا دماغ عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مناسب سوالات پوچھے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے جن کے مسائل، قیامت تک آنے والوں کے مسائل ان جوابات میں موجود ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے یا وہ کون سا گروہ ہے جو جہنم کی آگ سے نجات پانے والا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ جماعت، وہ راستہ، وہ طریقہ جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت جو ہے فرقہ ناجیہ ہے اور عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والی ہے، جو صحابہ کرام کی پیروی کرے اور ان کی اتباع کرے جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی احادیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو افضلیت میں جو رتبہ ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا رتبہ ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنین میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر کے دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، یعنی شہید ہو چکے ہیں معرکوں میں، جنگوں میں. ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب شہید ہوں گے اللہ کی راہ میں. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے جو کہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. خیریت، اس امت کی خیریت تین باتوں میں ہے، اس امت کی خیریت ہے. کون سی؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر،
برائی سے منع کرتے ہو وتؤمنون